اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بتاؤں گی کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی کے پاس موجود تھے تو ابو جہل آپ کے پاس سے گزرا۔ اس نے آپ کو دیکھا اور آپ کو گالیاں دینے لگا، پھر اس نے آپ کے سر پر مٹی بھی پھینکی۔ عبداللہ بن جدعان کی باندی نے یہ سارا منظر دیکھا۔ پھر ابو جہل آپ کے پاس سے چل کر حرم میں داخل ہوا۔ وہاں مشرکین جمع تھے، وہ ان کے سامنے اپنا کارنامہ بیان کرنے لگا۔ اسی وقت آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حرم میں داخل ہوئے۔ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تلوار ان کی کمر سے لٹک رہی تھی۔ وہ اسی وقت شکار سے واپس آئے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ جب شکار سے واپس آتے تو پہلے حرم میں جا کر طواف کرتے اور پھر گھر جاتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حرم میں داخل ہونے سے پہلے عبداللہ بن جدعان کی باندی کے پاس سے گزرے۔ اس نے سارا منظر خاموشی سے دیکھا اور سنا تھا۔ اس نے حضرت حمزہ سے کہا، اے حمزہ، کچھ خبر بھی ہے؟ ابھی یہاں ابو حکم بن ہشام یعنی ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ وہ یہاں بیٹھے تھے، ابو جہل نے انہیں دیکھ لیا، انہیں تکالیف پہنچائیں، گالیاں دیں اور بہت بری طرح پیش آیا۔ آپ کے بھتیجے نے جواب میں اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ ساری بات سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تم جو کچھ بیان کر رہی ہو کیا یہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اس نے فوراً کہا، ہاں میں نے خود دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جوش میں آ گئے، چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، کیونکہ وہ قریش میں سے تھے اور جو ابو جہل ہے وہ بنو مخزوم سے تھا۔ تو جب حضرت حمزہ نے سنا ہے کہ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی ہیں اور ساتھ ہی جو ان کے ابا و اجداد ہیں ان کو بھی گالیاں دی ہیں، تو پھر وہ رہ نہیں سکے اور پھر اس نے یہ سٹیپ اٹھایا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ وہ فوراً حرم میں داخل ہوئے۔ ابو جہل وہاں موجود تھا، وہ قریشیوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سیدھے اس تک جا پہنچے، ہاتھ میں کمان تھی، بس وہی کھینچ کر اس کے سر پر ماری۔ ابو جہل کا سر پھٹ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، تو محمد کو گالیاں دیتا ہے؟ سن لے، میں بھی اس کا دین اختیار کرتا ہوں، جو کچھ وہ کہتا ہے وہی میں بھی کہتا ہوں۔ اب اگر تجھ میں ہمت ہے تو مجھے جواب دے۔ ابو جہل ان کی منت سماجت کرنے لگا اور کہنے لگا، وہ ہمیں بے عقل بتاتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے باپ دادا کے راستے کے خلاف چلتا ہے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بولے، اور خود تم سے زیادہ بے عقل اور بے وقوف کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کے پتھر کے ٹکڑوں کو پوجتا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے یہ الفاظ سن کر ابو جہل کے خاندان کے یعنی بنو مخزوم کے کچھ لوگ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھے اور انہوں نے کہا، اب تمہارے بارے میں ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ تم بھی بے دین ہو گئے ہو۔ جواب میں حضرت حمزہ نے کہا، آؤ، کون ہے مجھے اس سے روکنے والا؟ مجھ پر حقیقت روشن ہو گئی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ حق اور سچائی ہے۔ اللہ کی قسم، میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ یہ سن کر ابو جہل نے اپنے لوگوں سے کہا، ابو عمارہ یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دو، میں نے واقعہ ہی ان کے بھتیجے کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ وہ لوگ ہٹ گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ گھر پہنچے۔ گھر آ کر انہوں نے بہت الجھن محسوس کی کہ یہ میں قریش کے سامنے کیا کہہ کر آ گیا ہوں۔ میں تو خود قریش کا سردار ہوں، لیکن پھر ان کا ضمیر انہیں ملامت کرنے لگا۔ آخر شدید الجھن کے عالم میں انہوں نے دعا کی، اے اللہ، اگر یہ سچا راستہ ہے تو میرے دل میں یہ بات ڈال دے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے اس مشکل سے نکال دے جس میں گھر گیا ہوں۔ وہ رات انہوں نے اسی الجھن میں گزاری۔ آخر صبح ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ سے عرض کیا، بھتیجے، میں ایسے معاملے میں الجھ گیا ہوں کہ مجھے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا، اور ایک ایسی صورتحال میں رہنا جس کے بارے میں نہیں جانتا کہ یہ سچائی ہے یا نہیں، بہت سخت معاملہ ہے۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، ثواب کی خوشخبری سنائی۔ آپ کے واعظ و نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کا نور عطا فرما دیا۔ وہ بول اٹھے، اے بھتیجے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو، اب تم کھل کر اپنے دین کا پرچار کرو۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی، اور یہ پورا جو واقعہ ہے یہ ابن اسحاق میں لکھا ہے، اور ابن اسحاق جو وہ تفسیر کی سب سے پرانی کتاب ہے۔ حضرت حمزہ جو ہیں وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور ان کے ایمان لانے سے جو مسلمانوں کو بہت زیادہ تقویت ملی تھی، اسلام کو تقویت ملی تھی، کیونکہ یہ قریش کے معزز فرد میں سے تھے، ان کے لیڈر تھے، سب سے زیادہ بہادر، طاقتور اور خوددار انسان تھے قریش میں سے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا بھی تھے۔